بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے 31 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ 32واں رکوع پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب خدا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کتاب خدا کے سورۃ البقرہ کے 32ویں رکوع کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. اللہ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے 32ویں رکوع کے اندر لوگوں کو دین کے لیے کوشش، دین کے لیے جہاد کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے کسی امت کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ تک خبر نہیں پہنچی، کہ آپ نہیں جانتے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ تعداد میں کئی ہزار تھے. یعنی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یا ان لوگوں کی خبر نہیں آپ تک پہنچی کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے اور ان کی تعداد کئی ہزار تھی. وہ نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. فقال، یہ آیت کا ترجمہ پورا کر لیں پھر اس کی تھوڑی تفسیر انشاءاللہ کرتے ہیں. فقال لهم اللہ، پس کہا ان سے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یہ موت کے ڈر سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کیا؟ موتو، تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ہی موت طاری کر دی. کئی ہزار لوگ تھے، وہ سارے کے سارے مر گئے. پھر ان کے لیے پیغمبر نے دعا کی تھی، ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. لوگ بغاوت کر جاتے ہیں، لوگ بددیانتی کر جاتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. یہ نا واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان تو نہیں کی گئی، لیکن تفسیری روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ ایسے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے، اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ قوم کو زندہ فرمایا ہے، اس پیغمبر کا نام حزقیل بیان کیا جاتا ہے کہ حزقیل نام تھا پیغمبر کا. وہ پیغمبر جو تھے وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی. یہ قوم جو ساری کی ساری نکل گئی تھی نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دی. پھر پیغمبر نے دعا کی تو اللہ کریم نے پھر یہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ کر دیے. تو یہ جہاد میں یہ بھاگے کیوں تھے؟ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے کیوں تھے؟ یہ وجہ تھی کہ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے، یا کوئی وبائی بیماری تھی طاعون کے خوف سے،
یہ اپنے گھروں سے نکلے۔ یعنی تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ان لوگوں نے سمجھا وہ اگر جہاد کرنے کے لیے میدان جہاد میں چلے گئے تو مارے جائیں گے، یا پھر ان پر ایک وبا آ گئی تھی، جس طرح اللہ محفوظ فرمائے کئی علاقوں میں کوئی نہ کوئی بیماری پھیل جاتی ہے نا، اسی طرح ایک طاعون کی بیماری ہے، شاید ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تو یہ لوگ سمجھنے لگے کہ اس جگہ پہ اگر رہے تو مر جائیں گے، تو یہ وبا کے ڈر سے اپنے گھروں سے سارے کے سارے نکل گئے، اپنے گھروں سے نکل ہوئے تاکہ یہ کہتے کہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، جب آپ کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت مقرر آ جائے گا، ایک لمحہ بھی ہم نہ تو اس سے آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سکھا دی کہ اگر تم جہاد یا وبا کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے ہو نا تو کیا پھر موت سے بچ جاؤ گے؟ موت تو پھر بھی آنی۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کے آخری جو جائے پناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندہ جہاں مرضی بھاگ جائے، جہاں مرضی بھاگ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ نے پہلے یعنی کہ موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کیا۔ جس طرح یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ کئی ہزار تھے، جس طرح یہ کئی ہزار مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر بھی یہ جو کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، محشر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگلی آیت جو اس سے اگلی آ رہی ہے نا، یہ سورۃ البقرہ کا ہم نے جو 32واں رکوع شروع کیا ہے، تو اس میں 243 نمبر آیت ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، 244ویں آیت جو ہے نا اگلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پہلے اس واقعے کا بیان کرنے میں بھی یہ حکمت ہے کہ جہاد سے یعنی کہ بھاگو نہیں، جہاد سے اپنے آپ کو دور نہیں کرو، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، تو اس موت کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، تو جہاد سے فرار ہو کر تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا، یہ حکم ہے اب وَقَاتِلُوا، اور تم جہاد کرو، تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں لڑو، قتال کرو، کافروں کی گردنیں اڑا دو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی ہے، یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ لوگوں اصل بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دین اسلام کے جتنے بھی امور ہیں نا، بعض معاملات ایسے بھی ہیں جن میں تھوڑی سختی ہے، ذرا مشکل ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ بڑے آسان ہیں۔ یہ جتنے بھی امور ہیں نا، یہ سارے کے سارے فائدہ انسان کا اپنا ہی ہے۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ اللہ نے کس بندے پر فرض کی؟ جس بندے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو مال کی جو اللہ تعالیٰ نے تعداد متعین کی ہے نا، پہلے تو اس تعداد تک اس بندے کے پاس مال ہو، جب اس کے پاس مال اس تعداد تک پہنچ جائے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں 100 میں سے صرف 2.5% دینا ہے۔ اب اللہ نے 100 دیا ہے، بندہ 2.5 دینے کے لیے تیار نہیں، کتنی غفلت ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یعنی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات خرچ کی اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت بیان کرنے لگے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ، من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ بھائیوں بہنوں، کیا اللہ تمہارے قرض کا محتاج ہے؟ استغفر اللہ توب الیہ۔ کیا ایسی بات ہے معاذ اللہ اللہ فقیر ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے،
ہم فقیر ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں، ہم اس کے در کے سوالی ہیں، ہم اس سے مانگنے والے ہیں، وہ تو غنی ہے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تیری ذات غنی ہے، اللہ ہم فقیر ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من کون ہے، ذلذی وہ جو یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، اور قرض کیسا ہے؟ قرضن حسنا، قرض حسنا دے۔ اب یہ قرض حسنا، اللہ اکبر اللہ، پھر ہوگا کیا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ اللہ بڑھا کر اس کو، لہو اس بندے کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، اضعافاً زیادہ، کثیراً کئی گنا، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور اللہ ہی فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بھائیو بہنوں اس مسئلے کو سمجھو، یہ کئی بار بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے درخواست کرتے ہیں، یہ متاثرین سیلاب ہیں، اسی طرح کئی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے، کئی مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے، کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے ہی تنگ دست ہیں، آپ ان کی مدد کیا کرو، اللہ کے دین کے لیے مدد کیا کرو، مساجد بنانے کے اندر مدد کیا کرو، مدارس چلانے میں مدد کیا کرو، مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بڑا مشکل ترین دور ہے، ان کی مدد کیا کرو، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے مجاہدین کی مدد کیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو واپس کر دے گا، اللہ واپس لوٹا دے گا اس کو، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا دوبارہ بڑھا چڑھا کے۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی جان کی طرح مال کی قربانی بھی دینی ہے۔ رزق کی کشادگی اور کمی یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جب چاہے رزق بڑھا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے وہ کم بھی کر دیتا ہے، اور ان دونوں طریقوں سے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی رزق میں فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی ہوتی بھی نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے۔ کبھی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، کبھی معنوی طور پر، روحانی طور پر اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا جو اضافہ ہے وہ حیران کن ہوگا کہ اللہ اتنا زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ روز محشر جو اللہ نے آپ کو یعنی انعام دینا ہے، اس کا بدلہ دینا جو آپ نے دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا قابل غور واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ تک خبر نہیں آئی، کہ آپ تک یہ واقعہ نہیں پہنچا، کہ آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، الی الملائی ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اپنی مقرر کردہ دنیاوی زندگی کو پورا کر کے جب خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل میں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے، جو اس وقت کے پیغمبر تھے نا، جب انہوں نے اس سے کہا، یہ بھی آیت ذرا لمبی ہے، ہم آیت کا ترجمہ پہلے پورا پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اذ قالوا لنبی لہم مبعث، کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں کیا، ملکن ایک بادشاہ۔ کہتے ہیں اپنے نبی کے پاس نا وہ بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھے ہوئے، وہ اپنے پیغمبر کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے ہمارے لیے نا ایک بادشاہ، ایک سردار ہمارا، ایک جو ہمارا کمانڈر جو ہے نا وہ مقرر کر دیں۔ کیا ہوگا، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کے حکم کے مطابق پھر جہاد کریں گے۔ کہنے لگے وہ ہمارا کمانڈر ہوگا، وہ ہمارا چیف ہوگا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمارا یعنی سردار ہوگا، ہم اس کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ جہاد کے لیے جس طرح اب بھی ہے نا الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کا نظام ہے، ٹھیک ہے، کئی ادارے ہیں، اور ایک ادارہ جو الحمدللہ ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے وہ ہماری آرمی ہے، پھر اس آرمی کا ایک چیف ہے، اس چیف کے یعنی کہ آرڈر کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق لوگ پھر اللہ کی راہ میں ملک کے لیے، قوم کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہمارا نا ایک چیف مقرر کر دیں، ایک سردار مقرر کر دیں کہ ہم اس کے تحت اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قالا، تو اس پیغمبر نے کہا، حلا صحیح، تم تحقیق
تم سے امید تو یہی ہے کہ ان کتبہ اگر لکھ دیا گیا علیکم القتال تمہارے اوپر جہاد کرنا اللہ تو قاتلو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر جہاد ہی نہ کرو۔ اب وہ پیغمبر نا ان سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد لکھ دیا گیا نا، جہاد اگر تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہیں جہاد سے تم بھاگ ہی نہ جاؤ، جہاد سے منہ ہی نہ پھیر لو۔ قالو تو ان لوگوں نے آگے سے کہا وما لنا کیا ہے ہمیں، کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے؟ اللہ نقاتل کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل ہم کیوں نہیں لڑیں گے بھی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ وقت تحقیق اخرجنا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا من دیارنا ہمارے گھروں سے۔ اب وہ بنی اسرائیلی کہنے لگے اچھا ایسا کیسے ممکن ہے جی، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے منہ پھیر لیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا۔ کیا کہتے ہیں وقد اخرجنا اور ہم نکال دیے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، ہمارے بیٹے کہاں رہ گئے، ہم کہاں چلے گئے، بیٹے کئی ہمارے ذبح ہو گئے، کئیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، کچھ ہو گیا۔ کہنے لگے اب بھی ہم جہاد نہیں کریں گے۔ فلما کتبہ پھر جب فرض کر دیا گیا علیہم ان پر، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا نا جہاد فرض کر دیا گیا، علیہم القتال جب ان کے اوپر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا نا، تولوا تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے رہ گئے، منہم ان میں سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے اکثر چلے گئے، الا قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہاں پر نا اس واقعہ کو ذرا سمجھیے، اللہ اکبر اللہ۔ یہ واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا نا، جس پیغمبر کا یہاں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام تفسیر کے اندر آتا ہے شمویل۔ اس پیغمبر کا نام بتایا جاتا ہے علیہ السلام۔ مفسرین نے جو واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، کئی تبدیلیاں آ گئیں، دین میں بدعات ایجاد کر لیں، کئی معاملات یعنی کہ نئے چیز ایجاد کر لیں، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء کو روکتے رہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو دعوت دین دینے سے یہ لوگ روکتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے رہے، کئی چیزیں ان کے اندر، لیکن یہ ان کی نافرمانی اور شرک اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ اس سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے سے انہیں باہر نکال دیا، ان کے گھر چھین لیے۔ جب یہ لوگ اللہ کی بغاوت میں بہت زیادہ آگے ہو گئے نا، پھر اللہ نے دشمن مسلط کر دیے ان کے اوپر، انہوں نے ان کے گھر ان سے چھین لیے، ان کے بچے چھین لیے، ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا نا، اور ان کی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے قیدی بنا لیا، ان کے بیٹے بیٹیاں، ہاں جی، ان کی عورتیں، ان کے مرد، کئی نہ انہوں نے قیدی بنا لیے۔ ان میں یعنی کہ نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا اس وقت، پھر ان کے اندر کوئی نبی بھی نہیں تھا اس وقت جب یہ سارا سلسلہ ہوا۔ بالآخر بعض لوگوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ان میں سے جو ذرا ایمان والے تھے نا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، بہت زیادہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے نا انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے اندر کوئی نبی بھیج دے، ہمارے اندر کوئی پیغمبر بھیج دے۔ تو مفسرین نے لکھا پھر شمویل نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت دین کا کام کیا، تبلیغ کی، انہیں بڑا سمجھایا۔ ان لوگوں نے پھر وہ جو جب شمویل علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کر لیا، پھر انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار جو تھے اس کو دیکھا، سنا، اللہ نے بذریعہ وہی بتائی، ہر چیز جب پیغمبر نے دیکھ لی نا، تو پیغمبر نے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جو سلسلہ انہوں نے کیا نا، جو بغاوت انہوں نے کی، وہ سارے کے سارا اللہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی کہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہاں پر ایک واقعہ پورا ہوا ہے۔ پھر یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اسی کا دوسرا حصہ بیان کیا
کہ وہ جو بادشاہ پھر ان کے اوپر مقرر کیا گیا اس پر بھی انہوں نے کئی اعتراض لگائے۔ پہلے کیا کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کے تحت جہاد کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے یعنی شمویل علیہ السلام نے کہا ان سے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد بعث، تحقیق مقرر کر دیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ نے مطالبہ پورا کیا، اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ قد بعث لکم، تحقیق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پھر اعتراض، وہی بنی اسرائیلی جو ان کے باپ دادا کرتے رہے نا کام، کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، آج بھی یہی کام ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے، وہ سارے کے سارے برے تھے۔ یہ باپ دادا ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، ہمارے بزرگ آئیڈیل نہیں ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے۔ ان کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھنا، ان کی نمازوں کو دیکھنا، ان کے وضو کو دیکھنا، ان کے جنازوں کو دیکھنا، ان کی بتائی گئی تعلیمات کو دیکھنا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا نا، قالوا، تو وہ آگے سے کہنے لگے، انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے لہو، اس کے لیے ملک و بادشاہ کی، کہتے ہیں اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور جب کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک، بادشاہت کے۔ اب دیکھ کیسی یعنی کہ عجیب بات انہوں نے آگے سے کر دی، اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ وہی گائے والی قوم تھی ساری کی ساری، کہ انہوں نے گائے کے معاملے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، ہاں جی، اس کی جسامت کیسی ہو، تو اس طرح کے بہانے بنانے والے یہ پھر اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، اب یہ کہنے لگے کہ وہ بادشاہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جب کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے۔ وَلَمْ يُؤْتَ، کہنے لگے اپنا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جب کہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس کے مقابلے میں۔ اب آگے سے پتہ کیا کہنے لگے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہنے لگے اور وہ تو مال کی وسعت بھی نہیں دیا گیا، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا بادشاہ ہونا چاہیے، بڑی کوئی ٹھاٹھ باٹھ والا ہونا چاہیے، مال و متاع والا ہونا چاہیے، کہتے ہیں طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اب آگے سے کیا ہوا، قالا، تو اس نے کہا یعنی پیغمبر نے، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے علیکم، تم پر۔ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں مقرر کیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا تمہارے اوپر، وزادہ، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً، کشادگی، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں۔ صرف مال ہی کافی نہیں ہوتا، دانائی جو ہے نا، یہ ایک کوئی بھی نظام ہے نا، کوئی بھی نظام، ایک بندہ ایسا اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں نا، وہ کروڑوں کے کروڑوں چند دنوں کے اندر ضائع کر دے گا کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں۔ ایک بندہ اس کے پاس چند روپے ہیں لیکن بندہ بڑا دانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل والا ہے، وہ چند روپے پیسے جو ہے نا، وہ ان سے لاکھوں اور کروڑوں کما سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و زیادہ ہو، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً، کشادگی، یعنی بڑی وسعت ہے اس کے پاس، فی العلم، علم کے مقابلے میں، والجسم، اور جسم میں۔ جسمانی اعتبار سے طالوت بڑے قوت والے انسان ہے، اور عقلی اعتبار سے بڑے علم والے انسان ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنی یعنی بادشاہت یا اپنا ملک، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی وسعت والی اور خوب جاننے والی ذات ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب یہ جو واقعہ طالوت ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ طالوت جو تھے بادشاہ، یہ ان کی نسل سے نہیں تھے،
ان کے اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی کہ طالوت بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جو بادشاہ مقرر ہو وہ کہ بنی اسرائیل کا ہونا چاہیے، لہذا طالوت جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل، علم اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت جو ہیں اس میں یعنی کہ تم اس معاملے میں یہ تم سب سے ممتاز ہیں، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، یعنی قوت والے بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا۔ اور وہ بڑے یعنی کہ وسیع فضل والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی رحمت سے عنایات سے نوازتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب آگے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ قوم جو بنی اسرائیل کی تھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وکالا، اور کہا لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم اس کی بادشاہ سے انکار کر رہے ہو تو دیکھو میں تمہیں ایک نشانی بتانے لگا ہوں جو آپ کو مطمئن کر دے گی کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ یعنی بادشاہ ہے۔ وکالا، اور کہا لہم ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیا، بے شک ایک نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہی کی، ان یاتیکم، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، صندوق، فیہ، اس میں، سکینۃ، سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ایک نشانی ہے، اس کو بادشاہ تسلیم کرو۔ اس کی بادشاہی کی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئے گی کہ ایک صندوق ہوگا، ایک تابوت ہوگا، اس کے اندر ایک تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت ہوگی، دوسری بات کیا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تحملہ الملائکہ، اور بقیہ چیزیں ہوں گی، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں پیغمبروں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ یعنی کہ وہ جو ہیں ان کی چیزیں ہیں یا ان کے تبرکات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس طرح جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی ہے کہ ایک تو اس صندوق کے اندر سکینت ہوگی، و بقیتن، اور کچھ بقیہ چیزیں ہوں گی، تبرک ہوں گی، مما، اس میں سے ترکا جو چھوڑ گئے تھے، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل جو چھوڑ گئے تھے، تحملہ الملائکہ، اور اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اس کے اندر ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی ذکر کی۔ صندوق جو اس کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر۔ صندوق یعنی تابوت جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے بیٹے چھین لیے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ تابوت بھی بنی اسرائیل سے یعنی ان دشمنوں نے چھین لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے، اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ، انہوں نے نشانی بھی سمجھا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح، سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے کہ جو وہ اپنے بندوں پر یعنی خاص بندوں پر وہ نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی جنگ کے اندر جو خون ریزی کی مارکا رہی ہیں، ان سے یعنی بڑے بڑے جو شیر دل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کانپ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بہادر لوگ بھی جنگ کے میدان کے اندر جب اترتے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت کے اندر ان کے لیے سکینت رکھی تھی، ان کے لیے سکون رکھا تھا تاکہ وہ مطمئن رہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ البقرہ کے 32ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعہ ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ
جس طرح اللہ نے جہاد کے فضائل ذکر کیے ہیں، اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی، حیا کی، شرم کی، غیرت کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شہادت کی، جہاد والی موت نصیب فرمائے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اللہ اپنی راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر آپ اپنی جان قربان نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ کی راہ میں مال دیں، اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں مال قربان کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک تو اس سے کمی نہیں ہوگی، اللہ مال بڑھا کے واپس لوٹائے گا، دوسرا یہ کہ یہ مال انشاءاللہ روز محشر بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ رب کریم سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔